میں خود 85 مثالیں میرے ساتھ ہیں ٹی وی چینلز پہ مختلف جگہوں پر. ایک جگہ باسط شاہ صاحب ایک جگہ ایک پروگرام میں بحث تھی 3 طلاقوں کے بارے میں. ایک مجلس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں تمہیں 3 مرتبہ وہ کہہ دے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ ایک شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک تھی. بھائی تھوڑی توجہ چاہوں گا، کیونکہ محفل مجلس نشست ایک تھی، لہذا وہ ایک مرتبہ شمار ہوگی. 30 نہیں، 30 مرتبہ بھی بول دے، 100 مرتبہ بول دے تو ایک شمار ہوگی، کیونکہ وہ محفل مجلس نشست ایک ہے. اور پھر نشست بدلے 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ سے وہی بول دے تو اب دوسری ہو جائے گی. پھر 2-4 دن کے بعد تیسری دفعہ بول دے تو اب تیسری ہو جائے گی. اور اب یہ جو ہے وہ یہ بائن ہو جائے گی، اور اس کے اندر رجوع کی ضرورت ہوگی. اور وہی حلالے والا مسئلہ آپ کے یہاں بھی ہے، یعنی شرعی مسئلے کا مذاق تھوڑی بنایا جائے گا. حلالہ کرنے والے ملا کا مذاق بناؤ، مگر شریعت کا مذاق نہیں بنے گا. تو حلالے کا مسئلہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، مگر فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک مجلس کے اندر اگر 3 دفعہ کہا جائے تو وہ 1 دفعہ شمار ہوگی، 6 دفعہ کہا جائے تو 1 دفعہ شمار. اور ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ 3 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک بڑی علمی گفتگو رہی. ہم نے بھی اپنے دلائل دیے، میرے عزیزوں نے بھی اپنے دلائل دیے. جب وقفہ آیا نا تو وہاں ایک مفتی صاحب تشریف فرماتے کہنے لگے نظریہ آپ کا صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. میں سمجھتا تھا بات کو، مجھے اندازہ تھا کہ ہمت نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ بھی نہیں کر پاتے. میں خدا نخواستہ کسی کی کمزوری مجمع میں بیان نہیں کر رہا، سب کے ساتھ مسائل ہیں. ہر شخص کا اپنا ظرف ہے، ہر شخص کی اپنی ہمت ہے، ہر شخص کا اس کی حد ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتا. جی دیگچی جلدی ابل پڑتی ہے، دیگ سے ابلتی ہے. جتنا ظرف آپ بڑا کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا کام بڑا ہوتا چلا جائے گا. تنگ نظر، چھوٹی باتیں، اس الجھن میں یہ نہیں ہرگز کہہ رہا تھا یہ کہ میں ان کی کوئی مذمت کر رہا تھا، نہیں. ہر ایک سے آپ ایک سی توقع نہیں رکھیں، ہر ایک سے ایک سی توقع نہیں رکھیں. کوئی کہیں تک آ سکتا ہے، کوئی کہیں آ سکتا ہے. بڑے بڑے ناموں میں وہ ایک حد تک آئے، اس کے بعد کہا اس سے زیادہ ہم آگے نہیں آ سکتے. حضرت بڑا حساس سا موضوع ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا تکلف و تحمل ہو رہا ہے کہ سرکار نے 5 اپنے خاص صحابہ کے نام لیے، 5 اصحاب کے نام لیے، اور فرمایا جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی آرزو کرتی ہے. پھر اس میں نام حضرت عمار کا نہیں لیا. تو کسی نے کہا فلعمار یا رسول اللہ، عمار کیا آپ نے نام نہیں لیا؟ حضرت حذیفہ یمان کا نام دیا، حضرت ابو ذر غفاری کا نام دیا، حضرت سلمان فارسی کا نام دیا، اگر حضرت عمار کا نام نہیں لیا تو حضرت فرمایا جازا جیزتن ثم رجع. عمار ایک لمحے کے لیے علی پر شک کریں گے، پھر توبہ کر کے واپس آ جائیں گے، اس لیے عمار ان جیسے نہیں ہیں. یعنی ہر ایک کا ایک حد ہے، ہر ایک. اب طبقات کا جو صحابہ کرام کے طبقات ابن سعد کے نام سے تو ایک کتاب کا ہی عنوان ہی یہ ہے کہ جو اعلان نبوت کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور تحت شجرہ جنہوں نے بیعت کی وہ اصحاب اور ایسے ہی ہے. اور ہجرت کے موقع پر جو مسلمان ہوئے وہ اصحاب اور موت پر جنہوں نے بیعت کی کہ مرتے دم تک آپ کو چھوڑیں گے نہیں.
14 طبقے ہیں صحابہ کرام کے، وہ اصحاب اور ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والے اصحاب اور جنگوں میں مسلمان ہونے والے اصحاب اور نبی کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں مسلمان ہونے والے اصحاب، ان سب کی فضیلتوں میں فرق اس لیے ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ، ان سب کی فضیلتوں میں فرق اس لیے ہے کہ ہر شخصیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہر شخصیت جتنی مشکل گھڑی سے اور مشکل وقت سے گزر رہی تھی، اس نے ہی اس کی حیثیت، اہمیت، فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے لاہور کے ایک فلاں بڑے چوراہے پر 2 گاڑیوں میں آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تصادم ہو جائے، ایک بڑا دھماکہ، ایک آواز، اور آواز کے بعد لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور لوگ اس جگہ پر جائیں دیکھنے کے لیے، اور جب موقع پر دیکھنے والے آپ کو کہیں ملیں تو وہ بتائیں گے کہ صاحب ایسے گاڑی آ رہی تھی اور ایسے اس کی غلطی تھی اور ایسا ہوا، اور پھر اس کے بعد اتنے لوگ خدا نخواستہ مر گئے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے، اور ڈرائیور کا حال یہ ہوا، اور ایک گاڑی کا ڈرائیور تو کود کر بھاگ گیا، اور ساری داستان وہ بتائیں گے۔ جو 2 گھنٹے جو موقع پر تھے، جو 2 گھنٹے کے بعد پہنچا، اسے زخمی نظر نہیں آئے مگر کچھ جنازے نظر آئے، اس نے کہا نہیں وہ زخمیوں والی بات تو صحیح نہیں ہے، زخمی کوئی نہیں تھا، اتنے لوگ مرے ضرور ہیں۔ اور جو 2 اور گھنٹے بعد پہنچا تو وہ جنازے بھی اسے نظر نہیں آئے، کہنا نہیں باتیں تو ہو رہی ہیں کہ اتنے لوگ زخمی تھے اور اتنے لوگ مر گئے تھے مگر کوئی نہ مارا نہ زخمی ہوا، ہاں حادثہ ضرور ہوا ہے۔ اور جو 2 گھنٹے بعد آئے، انہوں نے گاڑیوں کو کھڑا دیکھا مگر کوئی نقصان نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ والی بات تو نہیں ہے، یہ والی بات ہے۔ اور 1 گھنٹے بعد اور 4 گھنٹے بعد آئے، انہوں نے گاڑیاں بھی نہیں دیکھی مگر آثار دیکھے کہ نہیں ٹرک نہیں لڑے تھے، بسیں نہیں لڑی تھیں، اور صاحب فلاں کاروں میں ہوا ہوگا اور 2 فلاں گاڑیوں میں، تو باتیں مختلف ہوتی چلی گئیں، حادثہ واقعہ ایک ہی ہے، روایتیں مختلف۔ ہاں اب کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 20 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کی آخری زندگی کا ساتھی ہے، ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آیا۔